کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ کہاں ہے؟ وہ اینٹوں پتھروں سے نہیں بنا ہوا، وہ دیواروں سے نہیں بنا ہوا، بلکہ ہمارے اپنے ہی دماغ کے اندر خیالات سے بنتا ہے۔ خاص طور پر ایک عورت جو کائنات کا سب سے حساس وجود ہے، اکثر ایسی سوچوں کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے جو اسے خاموشی سے ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان 7 زہریلے خیالوں کا پردہ چاک کریں گے۔ وہ کون سے ایسے 7 خیالات ہیں جو آپ کی مسکراہٹ چھین لیتے ہیں اور آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہنی سکون کو واپس لانا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت زبردست ہوگی اور آپ کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو جناب، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، اکثر میں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ ڈپریشن میں ہیں یا ڈپریشن سے نکلنے کے راستے بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہم بحیثیت خواتین کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے بات تو یہ کہ ڈپریشن میں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو ڈپریشن میں جانے سے روکنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے ازالہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس کے احتیاطی تدابیر تو پہلے شروع میں ہو جاتی ہیں نا۔ ڈپریشن میں جانے کے بعد تو پھر آپ نے کیا علاج ہی کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ڈپریشن میں نہ ہی جایا جائے۔ کس طرح نہ جایا جائے وہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سو جناب، ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سوچ ہے آپ کی سب سے بڑی خاموشی اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کے جیتے ہیں کہ اگر ہمارے آس پاس کوئی بھی ایک شخص ناراض ہے نا تو شاید ہم میں کوئی کمی ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ وہی بات ہے کہ جیسے میں نے ابھی کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ ہر وقت ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتی۔ جب آپ یہ بات سوچ لیتی ہیں نا کہ شاید میرے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص میرے سے ناراض ہے، تو پھر یہ چیز ہمارے ذہن پہ دباؤ ڈالتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہوتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کرنے کی یہ جو بھوک ہے نا، دراصل یہ خود کو بھلانے کا دوسرا نام ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں کبھی کسی کے بلکہ کسی کا سب کے پسندیدہ بن ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے خود کو مت بھلائیں، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں اتنا کہ جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے۔ دوسروں کے لیے خود کو اچھا بنانے کی کوشش نہ کریں، دوسرے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ تو سچ یہ ہے میری بہنوں کہ آپ سب کی پسندیدہ نہیں بن سکتی اور یہ بالکل نارمل ہے۔ اپنی خوشی کی چابی دوسروں کی جیب میں مت رکھیں۔ اور دوسری سوچ مطلب سیکنڈ جناب، جو بات آپ لوگوں سے کرنے جا رہی ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بہت سی خواتین نا اکثر اس خوف میں رہتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ پرفیکشن کا بھوت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر چیز پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پرفیکٹ آپ کچھ نہیں کر سکتی، پرفیکٹ صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ میں چاہے اپنا 110% دے دوں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ مجھے پرفیکٹ کرنا ہے ہر کام۔ میں پرفیکٹ نہیں کر سکتی۔ آپ ہر کام پوری جستجو کے ساتھ، پوری محنت اور لگن کے ساتھ کیجئے، لیکن اس کے ریزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ مت کہیں کہ بس میں سب سے بہترین کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں، کوشش تو انسان نے کرنی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محنت کرنے کا تو کہا ہے نا، محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس صلے کو اللہ کی طرف چھوڑ دیجئے، اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کیجئے۔ ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہ اس کے ساتھ ہم ایڈ کر لیتے ہیں، الگ سے اسے پوائنٹ نہیں بناتے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، اب ہم سے غلطی ہو گئی تو بس اب اس کو ہم سر پہ سوار کریں۔ جب آپ غلطی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ اگلی راہیں تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز، پرفیکٹ نہیں کر سکتے آپ، پرفیکشنسٹ مت بنے۔ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کیجیے۔ پھر جیسے میں نے کہا نا، جو پرفیکشن کا جو بھوت ہوتا ہے نا، یہ آپ کو سانس نہیں لینے دیتا۔ اور یاد رکھیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کوئی مشین نہیں ہے۔ غلطیاں، گناہ، یہ سب چیزیں انسانوں سے ہوتی ہیں، بلکہ یہ تجربے کا زینہ ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑی سی رعایت دیا کریں، تھوڑی سی اپنے آپ کو چھوٹ دے دیا کریں، تو پھر آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تیسری سوچ ہے جناب کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہو یہ تو دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر یہ بھی میں سوچوں نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو بس پھر تو میں نے سب کچھ میرے ہی ذمہ آ جائے گا۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سماج کے بنائے ہوئے ترازو میں اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں نا تو ہم اپنی قیمت دوسروں کی رائے سے پھر لگانا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ آپ انمول ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سستا محسوس نہ کریں۔ حقیقت اسی طرح سے یہ کہ لوگوں کی رائے جو ہوتی ہے نا، بدلتے موسم کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کی اصل ویلیو وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی خود نظروں میں رکھتے ہیں۔ دوسروں کے تبصروں کو اپنے دماغ کا کرایہ دار مت بنائیں۔ 4تھ پوائنٹ جناب،
4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर आपने वीडियो वॉच कर ली और वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से आपने लाइक एंड शेयर कर देना है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों के प्यार से, मोहब्बत से आज मेरे 36,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे चलते जाएंगे, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत रही तो। चलिए जरा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे कब्ज़े में हर चीज़ हो, हर चीज़ पे, हर रिश्ते पे और हर फैसले और हर हालात को मैं मैनेज कर सकती हूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता। मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने आप को क्यों थकाऊँ इन चीज़ों में? हकीकत यही है कि सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं होता, हर चीज़ बल्कि आपके इख्तियार से बाहर होती है। आप जो बदल सकती हैं इस पर मेहनत कीजिए, जो आपके बस में नहीं है ना इसे अल्लाह के सुपुर्द कर दें और उसके बाद आप पुरसुकून हो जाएं। देखिए जब आप अल्लाह के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हैं ना तो फिर आप बड़े पुरसुकून हो जाते हैं। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कंट्रोलिंग माइंडसेट जो है ना इससे आपको हटना है। हाँ, जहाँ तक आप काम कर सकती हैं जैसे मैंने कहा ना वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन अल्लाह पे छोड़ दीजिए रिज़ल्ट्स को। और ये मत सोचें कि हर चीज़ मेरे सोच के मुताबिक होगी, हर काम मेरे फैसलों के मुताबिक होगा, नहीं हो सकता। इवन मैं आपको बताऊं, आपके घर के हालात में भी आप कुछ भी कर रही हैं मत सोचें कि जैसे मैंने सोचा है बस इसी तरह से ही होगा, नहीं हो सकता। बाज़ दफ़ा वही एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। इवन जो ख़वातीन जॉइंट फैमिली में रहती हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आप चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग नेचर की हैं ना तो यकीन कीजिए बहैसियत बहू भी आप परेशान रहेंगी, बहैसियत सास भी आप परेशान रहेंगी, आप हर रिश्ते में परेशान रहेंगी। इसलिए अगर कंट्रोलिंग नेचर है तो खुदारा उससे छुटकारा पा लीजिए। अच्छा जी, 5वीं सोच की तरफ चलते हैं। 5वीं सोच ये है कि मेरी ज़रूरतें अहम नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हम ये पता नहीं क्यों सोच लेते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना है, कुर्बानियाँ देनी है, अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद को ख़त्म कर देना नादानी है। अपनी ख्वाहिशात को, अपने जज्बात को दफन ना करें। आज जो आपकी ख्वाहिशात हैं, आज जो आप चीज़ें चाह रही हैं वो कल आपको बिल्कुल बेमोल बेमकसद लगेंगी। इसलिए जो आज है ना उस आज में जी लें, जो आज ख्वाहिशात है ना उनको पूरा कर लें। सबका ख्याल रखें, बहुत अच्छी बात है। आप अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, आपसे रिलेटेड आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबका ख्याल रखें, लेकिन इन सब के बीच में अपना ख्याल रखना नहीं छोड़ना। अपने ख्याल को अपने सरे फहरिस्त रखना है, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है, आप हैं तो जहाँ हैं, आप नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, हर इंसान का ना नेमुल बदल होता है इस दुनिया में। जो लोग ये सोच लेते हैं ना कि हमारे बगैर ये काम नहीं हो सकता, हम ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं। बहुत से लोग दुनिया में आए, बहुत से लोग दुनिया से गए और हम सब ने चले जाना है, और हम सब के पीछे कोई ना कोई बैकअप होता है। किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती। इसलिए जो आज है ना उसमें अपना भी ख्याल कीजिए और उसके बाद दूसरों का ख्याल ज़रूर कीजिए। तो ख्वाहिशात और जज्बात को जब इंसान दफन कर देते हैं ना तो उसके अंदर खालीपन जन्म लेता है, और एक खाली बर्तन से आप दूसरों को पानी नहीं पिला सकते। दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। छठी सोच की तरफ चलते हैं। छठी सोच है जनाब माजी का बोझ। और ये माजी का बोझ बहुत बुरी चीज़ है। पुरानी गलतियों पर बार बार शर्मिंदा होना, अपने आप को कोसना, और इसकी वजह से ना आप अपने आज को भी जहर आलूद कर देते हैं। माजी बिल्कुल एक सबक गाह होता है, जेल खाना नहीं है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, अलबत्ता उससे सबक ज़रूर हासिल किया जा सकता है। माजी गलतियों से सिर्फ सबक हासिल कीजिए, उनको अपने ऊपर हावी ना कर लीजिए कि बस मुझसे ये हो गया था और मैं आज भी बैठकर माजी को ही सोचता रहूँगा। जो लोग माजी में रहते हैं ना वो कभी भी अपना हाल बेहतर नहीं कर सकते, और जिसका हाल बेहतर नहीं होगा ना वो अपने मुस्तकबिल के बारे में तो कभी कुछ सोच ही नहीं सकेगा। इसलिए आपने इस माजी से सीख कर अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है, अपने मुस्तकबिल को संवारना है और ख़ुद को माफ़ करना है। ख़ुद को माफ़ करके आपके लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप मुस्तहिक हैं। 7वीं सोच ये है कि जी मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अरे ये कैसे सोच लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या ये सोच लिया कि मैं तो अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं, मैं अच्छी बीवी नहीं। ये वो जुमले हैं जो आपको नामुकम्मल कर देते हैं। आप ये सोचें कि आपकी मौजूदगी इस दुनिया में बहुत अहम है। आईना देख के ना खुद से हमेशा कहें कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन तख्लीक किया और ये काफ़ी है। ख़यालात जो होते हैं ना बीज की तरह होते हैं। आप मनफी सोचेंगी तो डिप्रेशन का दरख्त बन जाएगा, आप अच्छा सोचेंगी तो आप समझ लें कि वो सायादार दरख्त बन जाएगा। आप शऊर से काम लेंगी तो शऊर आपके ही काम आएगा। इसलिए अपने आप को हमेशा डिग्रेड, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप जो हैं, जैसी हैं, आपको जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है, आप जो काम करती हैं सब बेहतरीन है। आप जिस जगह मौजूद हैं ये बेहतरीन जगह है, ये मत सोचें। अच्छा, आपने अक्सर ख़वातीन को सुना होगा शादी के 20 साल बाद कह रही होंगी अल्लाह ये मेरी कहाँ शादी हो गई, मैं कहाँ फंस गई, मेरे लिए तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते। तो देखें ये बात इस मौके पे बैठ के करना बेवकूफ़ी है। माजी को सोचना ख्वामखा, आपके नसीब में यही था, यही घर था, यही जगह थी, आपने यही आना था, सो आप आज यही हैं।
اپنے ماضی میں رہ کے اور پھر پریشان اپنے خیالات کو اپنے پر حاوی کر لینا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, شعور سے کام لیں گی نا تو پھر آپ کے سکون کے پھول کھلیں گے آپ کے ارد گرد. آپ کی ذہنی صحت کا سب سے بڑا زیور ہے آپ کے خیالات. ٹاکسک خیالات کو نظر انداز کر دیں. اور آج آپ کے میری گفتگو اگر آج آپ کو اچھی لگی تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. اور پھر وہی بات کہ جب آپ ٹاکسک لوگوں میں رہیں گے نا تو ٹاکسک خیالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے. اور یہ ٹاکسک خیالات جو ہوتے ہیں نا, یہ ٹاکسک مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ نا زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتے. آپ ان کے ارد گرد, میں کہتی ہوں دنیا جہان کی نعمتیں بھی رکھ دینا, لیکن جو لوگ نیگیٹو ہیں نا وہ اس میں سے, ان نعمتوں میں سے بھی کفران نعمت تو کریں گے ہی, لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی نقص نکال لیں گے. اس لیے خوش رہنا ہے تو ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کی, ان پہ عمل کرنا ہے. ان باتوں کو ایک دفعہ نا, آسان طریقہ آپ کو بتاؤں, میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, جو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں نا, ایک پیپر پہ لکھیں اور لکھ کے نا آج بیٹھ کے اپنا محاسبہ کیجئے کہ ان میں سے ایسی کون سی چیزیں, ایسی کون سی غلطیاں جو میں اپنی زندگی میں کری ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی میں وہ سکون نہیں ہے جو میری زندگی میں سکون ہونا چاہیے. میں ڈپریشن میں اگر ہوں تو میری ایسی کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو میں نے فضول اپنے سر پہ سوار کی ہیں, وہ کون سی سوچیں ہیں جو مجھے ڈپریس کر کے رکھتی ہیں, جو مجھے پریشان کرتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, انسان نا اپنے حالات کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. آپ اپنے حالات خود بدل سکتے ہیں. جو لوگ حالات کو سنوارنا ہی نہیں چاہتے نا, بس ان حالات پہ بیٹھ کے رونا کڑنا ہر وقت انہوں نے کرنا ہوتا ہے, رونا دھونا ہی ڈالنا ہوتا ہے, وہ ہمیشہ انہی حالات میں رہتے ہیں. ان کی زندگی نہیں بدل سکتی. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے گزار دیں گے اور رونا روتے رہیں گے. مطلب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی اس جگہ سے, ان حالات سے باہر نکلنے کی. ابھی جس ٹائم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, یہاں دنیا بہت تیز بھاگ رہی ہے, بہت تیز بھاگ رہی ہے. اگر آپ پرانے خیالات میں بیٹھے رہیں گے یا ٹاکسسٹی میں رہیں گے یا کچھ نیا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, یا محض ایک چھوٹی چیز بتاؤں, صرف گھریلو جھگڑوں میں اگر آپ لگی رہیں گی نا, ساس نے یہ کہہ دیا, نند نے یہ کہہ دیا, بھابھی نے یہ کہہ دیا, دیورانی نے یہ کہہ دیا, تو آپ آگے نہیں چل سکتی. آگے چلنا ہے تو ان رشتوں کی خوبصورتی انجوائے کیجئے. جو ان کی بدصورت چیزیں ہیں نا ان کو سائڈ پہ کر دیں. جو رشتہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اس کے ساتھ 3 گنا مخلص ہو کے چلیں. جو آپ کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے خود اگنور کریں اور آگے چلے جائیں. اسی طرح سے آپ آگے بڑھ سکتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور پھر سے وہی بات کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جب سبسکرائب کیا کریں تو ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیا کریں. اور ایک اور چیز پھر سے آج ریپیٹ کری ہوں, اگر آپ اپنی کسی پروڈکٹ کی یا چینل کی پیڈ پروموشن کرانا چاہتی ہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. میرے چینل کی ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے, آپ وہاں جا کے مجھے ڈی ایم کیجیے. یا اپنی کوئی اسٹوری شیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی آپ مجھے وہاں پہ شیئر کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے رابطہ کر لوں گی. تو چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.